السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز 3 بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں مہا بٹ۔ سپریم کورٹ نے تمام قیدیوں کی رہائی کے فیصلے معطل کر دیے۔ سپریم کورٹ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث قیدیوں کی رہائی کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی، جس دوران سپریم کورٹ نے قیدیوں کی رہائی پر عمل درآمد روکتے ہوئے تمام ہائی کورٹ سے فیصلے معطل کر دیے ہیں۔ ہائی کورٹ سے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا، جس کے بعد صوبائی حکومت نے قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سیالکوٹ کی ضلعی انتظامیہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر 14,000 افراد کو ان کے گھروں میں آئسولیٹ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ناصر محمود بریشی نے بتایا کہ بیرون ملک سے آنے والے 2,500 افراد کے گھروں کو قرنطینہ قرار دیا گیا ہے اور ان افراد کے اہل خانہ کی تعداد 14,000 سے زائد ہے۔ قرنطینہ کیے گئے افراد میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 926 گھروں میں 5,146 افراد اور 1,028 مسافروں کو قرنطینہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق سیالکوٹ کی تحصیل سمریان میں 256 گھروں میں 2,405 افراد اور 329 مسافروں کو قرنطینہ کیا گیا۔ PIA کا خصوصی طیارہ چین سے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان ایئر لائن کا کہنا تھا کہ کسٹمز حکام نے کسٹمز کلیئرنس سے بعد سامان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDM میں حکام کر دیا گیا۔ ترجمان پاکستانی ایئر لائن کا کہنا تھا کہ PIA کا خصوصی طیارہ امدادی سامان لینے گزشتہ روز چین گیا تھا۔ خیال ہے کہ 2 روز قبل چین کی YTO کارگو ایئر لائن کی پرواز YG 9067 کے ذریعے چینی حکام کی جانب سے امدادی سامان پاکستان پہنچایا گیا تھا، جس میں N95 ماسک، گلوز، کرونا وائرس ٹیسٹنگ کٹس اور طبی آلات شامل تھے۔ لاہور میں 1,000 بستروں پر مشتمل خصوصی فیلڈ ہسپتال تیار۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی سربراہی میں محکمہ صحت، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کی مشترکہ کاوشوں سے صرف 9 دن میں 1,000 بستروں پر مشتمل ہسپتال بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج ایکسپو سینٹر میں قائم 1,000 بستروں پر مشتمل فیلڈ ہسپتال کا دورہ کریں گے اور کورونا کے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کورونا مریضوں کے علاج معالجے کے لیے تعینات ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف سے بھی ملاقات کریں گے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کی مدت بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد قیصر نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے 2 ہفتوں تک لاک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاق اور تمام صوبوں نے مشاورت سے فیصلہ کیا ہے کہ بندشوں کو 1 سے 14 اپریل تک موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے گی۔ وزیر منصوبہ بندی نے بتایا کہ 14 اپریل سے پہلے قومی رابطہ کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوگا، جس میں پابندیوں کو ختم کرنے یا بڑھانے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا سے جاپانی سفیر کی ملاقات۔ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ پاکستان نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے مؤثر اور ضروری اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جاپان نے پاکستان کو فنڈز دیے ہیں۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات اور کوششیں قابل تحسین ہیں۔